تفہیم القرآن میں سورۃ الرد کی تفسیر پر بات کرتے ہیں۔ یہ جائزہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جب پوری کائنات ہی ایک عظیم معجزہ ہے تو منکرین مزید معجزات کیوں مانگتے ہیں؟ مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہونے والی یہ سورت اس وقت کی شدید مخالفت کا زبردست جواب ہے۔ یہاں 3 بنیادی موضوعات پر زور دیا گیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت، یعنی موت کے بعد کی زندگی۔ آسمان کو دیکھیں، اتنے بڑے اجرام فلکی کو بغیر نظر آنے والے ستونوں کے کس نے تھاما ہوا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک غیر مرئی اور زبردست طاقت پوری کائنات کو منظم رکھے ہوئے ہے۔ سورج اور چاند ایک سخت قانون کے پابند ہیں۔ یہ منظم نظام کسی قادر مطلق منتظم کے بغیر ناممکن ہے۔ زمین کو ہی دیکھیں، یہ بڑے پہاڑ، دریا اور طرح طرح کی فصلیں سب ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے نا، ایک ہی مٹی اور ایک ہی پانی، مگر پھلوں کے ذائقے بالکل مختلف۔ یہ شاندار تنوع کوئی اتفاق نہیں، یہ ایک زبردست حکمت اور ایک ذہین ترین خالق کے وجود کا ثبوت ہے۔ اتنی کھلی نشانیوں کے باوجود حیرانی ہے کہ منکرین دوبارہ زندہ کیے جانے کے خیال کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کا عجیب اعتراض تھا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو بھلا کیسے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ اس کا منطقی جواب سیدھا سا ہے۔ آخرت کا انکار دراصل کائنات کو بنانے والی طاقت کو کم سمجھنا ہے۔ حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے یہاں بارش اور جھاگ کی ایک زبردست مثال دی گئی ہے۔ حق اس بارش کی طرح ہے جو زمین کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور باطل محض ایک بیکار اڑتا جھاگ۔ نکتہ یہ ہے کہ باطل بظاہر جتنا بھی شور مچائے اور اونچا اڑے، وہ بالکل کھوکھلا اور عارضی ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہاں حق کو ماننے اور جھٹلانے والوں کے حتمی انجام کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ اس موازنے کو دیکھیں، مومنین جو عہد نبھاتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور منکرین کے لیے سخت سزا۔ حق کو جھٹلانے والے دراصل اس دنیا کے وقتی اور بہت ہی معمولی سی آسائشوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ابدی کامیابی اور سکون صرف ان کے لیے ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آخر میں گہرا سوال، اگر پوری کائنات سچائی کی گواہی دے رہی ہے تو ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟